تو آج ہم اس ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں اسٹرکچر آف ایجوکیشن چیپٹر 1 کا پارٹ 2 ہے یہ. اسی میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. آج آدھا ہم نے پڑھ لیا تھا پرانی ویڈیو میں, تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ہم یہاں تک ہم نے شارٹیج آف ٹرینڈ ٹیچر تک پڑھا تھا. اب ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہم لوگ اس کو یہاں پر لے آتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ میں. ایلیمنٹری ایجوکیشن ابتدائی تعلیم. Elementary education comprises two distinct stages, primary and middle. ابتدائی تعلیم دو الگ الگ مراحل پر مشتمل ہوتی ہے, پرائمری اور مڈل. 2.2.1 پرائمری اسٹیج بنیادی مرحلہ. The primary stage grade 1 to 5 extend over 5 years, age 5 plus 2 9 or 10 plus. بنیادی مرحلہ گریڈ 1 سے 5 سال, عمر 5 سے زیادہ 9 یا 10 سال تک پھیلا ہوا ہے. نیٹ پرائمری انرولمنٹ ریٹ از 66%. خالص بنیادی اندراج کی شرح 66% ہے. جو انرولمنٹ کہتے ہیں, داخلہ کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس کو نیٹ انرولمنٹ ریٹ از 66%, کہ جو داخلہ کی شرح ہے وہ 66% ہے. The medium of instruction is in most of the school is Urdu, the national language. زیادہ تر اسکولوں میں ذریعہ تعلیم اردو ہے جو قومی زبان ہے. میڈیم آف انسٹرکشن کہتے ہیں پڑھانے کا جو ہوتا ہے میڈیم, جو زبان پڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ قومی زبان اردو. There are English medium school as well. انگلش میڈیم اسکول بھی ہے. However, the curriculum for primary classes is almost the same throughout the country. تاہم پرائمری کلاسز کا نصاب پورے ملک میں تقریباً ایک جیسا ہے. The major focus of the stage is on basic mathematical and literacy skills, appreciation of tradition and values. میں اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں ذرا. The major focus of this stage is on basic mathematical and literacy skills, appreciation of traditions and values and socialization. اس مرحلے کی بڑی توجہ بنیادی ریاضی اور خواندگی کی مہارتوں, روایات اور اقتدار کی تعریف اور سماجی کاری پر ہے. Promotion to next class depend on the result of the school examination. اگلی جماعت میں ترقی کا انحصار اسکول کے امتحانات پر کے نتائج پر ہوتا ہے. The primary schooling is being made compulsory through appropriate legislation. مناسب قانون سازی کے ذریعے پرائمری اسکولنگ کو لازمی بنایا جا رہا ہے. 2.2 is the middle stage, درمیانی مرحلہ. The middle stage grade 6 to 8 is 3-year duration and is offered in schools either having primary or secondary classes. Middle stage grade 6 سے 8 3 سال کی مدت کا ہوتا ہے اور اسے اسکولوں میں یا تو پرائمری یا سیکنڈری کلاسز میں پیش کیا جاتا ہے. The curriculum is common for males and females as well as urban and rural dwellers. نصاب مردوں اور عورتوں کے ساتھ ساتھ شہری اور دیہی باشندوں کے لیے بھی عام ہے. The focus of this stage is to strengthen foundation of first and second language mathematics and science and developing understanding of family, community, environment, health and nutrition. اس مرحلے کا فوکس پہلی اور دوسری زبانوں, ریاضی اور سائنس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا, خاندان, برادری, ماحول, صحت اور غذائیت کے بارے میں سمجھ بوجھ کو فروغ دینا. Provincial Education Department as well as schools conduct terminal examination at this stage. صوبائی محکمہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول اس مرحلے میں ٹرمینل امتحان کو منعقد کرتے ہیں. Middle level enrollment rate is 47.5%. کہ جو درمیانی درجے کی تعلیم ہے
جو بچے داخل ہوتے ہیں ان کی شرح 47.5% ہے. سیکنڈری ایجوکیشن. سیکنڈری ایجوکیشن کنسسٹ آف 2 stages, سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری. ثانوی تعلیم 2 مرحلہ پر مشتمل ہے, ثانوی اور اعلیٰ ثانوی. سیکنڈری اسٹیج, ثانوی مرحلہ. The secondary education is 2 years duration comprising grade 9-10. ثانوی تعلیم 2 سال کی مدت پر مشتمل ہوتی ہے جس میں درجات شامل ہیں 9 اور 10. جب آپ میٹرک کرتے ہیں تو ثانوی تعلیم سیکنڈری سٹیج میں ہی آتی ہے, اس میں 9ویں اور 10ویں ہم الگ کرتے ہیں. اس سے پہلے 6, 7 اور 8 ہم ایک اسکول میں کر رہے ہوتے ہیں جسے مڈل اسکول کہتے ہیں, اور پھر ہم چلے جاتے ہیں سیکنڈری اسکول بھی کہتے ہیں, ہائی اسکول بھی کہتے ہیں. اس میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں, اپنی 9-10 جو ہے وہ اس کی مطلب کو ہم اپنی 9-10 کو وہاں پر پورا کرتے ہیں. اس میں اٹ کورز 13 to 15 years cohort of children. اس میں 13 سے 15 سال کے بچوں کا احاطہ کیا گیا ہے کہ عمر جو ہے 13 سے 15 سال تک ہو. There is a secondary school certificate SSC examination at the end of the 10th class and is conducted by the Board of Intermediate and Secondary Education throughout the country. 10ویں جماعت کے اختتام پر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ SSC کا امتحان ہوتا ہے اور پورے ملک میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ذریعے منعقد کیا جاتا ہے. اور ہر پروونس میں الگ الگ بورڈ ہوتے ہیں, جیسے کہ لاہور بورڈ, سرگودا بورڈ, ملتان بورڈ, اس طرح سے میاں والی بورڈ. تو ہر جو ڈسٹرکٹ ہوتا ہے وہاں الگ الگ بورڈ ہوتے ہیں. ویسے کچھ ڈسٹرکٹ کے اکٹھے بھی ہوتے ہیں, لیکن پنجاب میں الگ الگ بورڈ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. اور اگر آپ ان میں سے کسی ایک بورڈ کے اندر آتے ہیں تو جو آپ کو نصاب تعلیم پڑھایا جائے گا وہ ویسے ہی ہوگا. ویسے پورا میجورٹی مطلب کہ پروونس میں پورے میں تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے. The medium of instruction is most of school is Urdu except in English medium schools. انگریزی میڈیم اسکولوں کے علاوہ بیشتر اسکولوں میں جو ذریعہ تعلیم ہے, وے آف انسٹرکشن ہے, وہ اردو میں ہے. اسٹریمنگ آف چلڈرن اسٹارٹ ایٹ دس اسٹیج. اس مرحلے میں بچوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹس OPT فار گروپ آف دیئر چوائس سچ ایز سائنس, ہیومینٹیز اینڈ ٹیکنیکل. طلبہ اپنی پسند کے گروپ کا انتخاب کرتے ہیں جیسے کہ سائنس, ہیومینٹیز اور ٹیکنیکل. اردو, انگلش, پاکستانی اسٹڈیز, اسلامک اسٹڈیز اینڈ میتھمیٹکس آر کمپلسری سبجیکٹ. اردو, انگریزی, پاکستان اسٹڈی, اسلامک اسٹڈیز اور ریاضی لازمی مضمون ہے. A group of 3 collective subjects determined to a specified stream. کہ 3 انتخابی مضامین کا ایک گروپ مخصوص سلسلہ کا تعین کرتا ہے. کہ اگر آپ سائنس میں جانا چاہتے ہیں, آرٹس میں جانا چاہتے ہیں, تو 3 کا گروپ ہوتا ہے سبجیکٹ کا جو کہ اس چیز کو بعد میں اسپیسیفائی کرتا ہے, تعین کرتا ہے. ہم نے اب کہاں تک پڑھ لیا جی؟ سیکنڈری اسکول اسپیسیفائی اسٹریم. ہاں, یہاں 1.3.2 ہائر سیکنڈری اسٹیج, اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی. اس میں کیا ہے, اس کو ہم پورا ہی کاپی کر لیتے ہیں in order to save our time. چلیں جی, اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں. 1.3.2 ہائر سیکنڈری اسٹیج 1.3.2 اعلیٰ ثانوی مرحلہ. تو سب سے پہلے اس کا میں بتا دوں آپ کو, یہ ہوتی ہے جناب 11ویں اور 12ویں. ٹھیک ہے, میٹرک آپ نے کر لی, 10th آپ کی ہو گئی, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو, کالج میں ایڈمیشن لیتے ہو, وہاں پر آپ 11ویں اور 12ویں, 11th اور 12th جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کرتے ہو. دی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن گریڈ 11-12 از imparted at both intermediate colleges and higher secondary schools. اعلیٰ ثانوی تعلیم گریڈ 11 سے 12 دونوں انٹرمیڈیٹ کالجوں اور ہائر سیکنڈری اسکولس میں دی جاتی ہے. The student follow 2 years program of study at higher secondary level which lead to the higher secondary school certificate HSSC and is the prerequisite
requisite for entrance to university or an institute of higher education. تو طلبہ اعلیٰ عالمی تعلیم جو ہے سطح پر مطالعہ کے 2 سال کے پروگرام کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، جس سے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ حاصل ہوتا ہے، جو آپ کو ڈگری ملتی ہے HSSC کی، جو انٹر کی ڈگری آپ کو ملتی ہے. یہ یونیورسٹی یا اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں داخلے کے لیے پہلے شرط ہوتی ہے، یعنی کہ یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے میں آپ نے داخل ہونا ہے، اس سے داخلے سے پہلے آپ کی انٹر کمپلیٹ ہونی چاہیے. دی میڈیم آف انسٹرکشن ان سائنس سبجیکٹ از موسٹلی انگلش. تو یہاں سے انگلش کی شروعات ہو جاتی ہے. سائنس کے مضامین میں تدریس کا ذریعہ زیادہ تر انگریزی ہے. دی بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایٹ دی اینڈ آف 11th and 12th grade conduct the examinations for higher secondary school certificates. تو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن 11ویں اور 12ویں جماعت کے اختتام پر ہائر اسکول سرٹیفکیٹ کے امتحانات کو منعقد کرتے ہیں. پہلے جو میٹرک میں ہوتا تھا تو 9ویں اور 10ویں کے بعد جو ہے وہ جو پیپر ہوتے تھے وہ کنڈکٹ کیے جاتے تھے، ایگزامینیشن ہوتے تھے. اور یہاں پر اب کیا ہو رہا ہے، ہائر سیکنڈری سٹیج پہ 11ویں اور 12ویں جو سٹیج ہے، گریڈ ہے، اس کے بعد جو امتحانات ہیں وہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن اسکول سرٹیفکیٹ کے لیے. ڈویژن آف اسٹوڈنٹس ٹیک پلیس ایٹ ویریس لیولس آف اسکول ایجوکیشن. طلبہ کی تقسیم اسکول تعلیم کی مختلف سطحوں پر ہوتی ہے. آفٹر دا مڈل اسٹیج اسٹوڈنٹس کین فالو ایدر academic courses in secondary school اور trade courses at vocational institutions. درمیانی مرحلے کے بعد طلبہ ثانوی اسکولوں میں تعلیمی کورسز یا پیشہ ورانہ اداروں میں تجارتی کورسز کی پیروی کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں اس میں جی؟ ووکیشنل انسٹیٹیوشن میں ٹریڈ کورس اور ایکیڈیمک کورس، 2 چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. آفٹر سیکنڈری اسکول اسٹیج اسٹوڈنٹس کین انٹر انٹرمیڈیٹ کالج اور ہائر سیکنڈری اسکولس فار پری یونیورسٹی کورس. دے کین جوائن پولی ٹیکنک ٹو ٹیک اپ 3 years ڈپلوما کورسز ان اے پرٹیکولر برانچ آف ٹیکنالوجی اور ٹریڈ. ثانوی اسکول کے مرحلے کے بعد طلبہ پری یونیورسٹی کورسز کے لیے انٹرمیڈیٹ کالجوں یا ہائر سیکنڈری اسکول میں داخل ہو سکتے ہیں، یا وہ ٹیکنالوجی یا تجارت کی کسی شاخ میں 3 سالہ جو ڈپلوما ہے کورس ہے اس کے لیے پولی ٹیکنک میں شامل ہو سکتے ہیں. آفٹر ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹس HSSC one can either join general universities or professional institutions such as commerce, IT, agricultural, engineering and medical. ہائر سیکنڈری اسکول HSCC کے بعد کوئی بھی یا تو عام یونیورسٹیوں یا پیشہ ورانہ اداروں جیسے کہ کامرس، IT، ایگریکلچر، انجینئرنگ اور میڈیکل میں جا سکتا ہے. ٹیرشری ایجوکیشن یہ دیکھ لیتے ہیں. 1.4 Recognizing the significance of human resources, the government of Pakistan has recognized the higher education in country to meet the challenges. ہم پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ انسانی وسائل کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے ملک میں اعلیٰ تعلیم کی تنظیم نو کی ہے. To meet the challenges and devising policies, Higher Education Commission HEC has been set up. چیلنجز سے نپٹنے اور واضح اور پالیسیاں وضع کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم کیا گیا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن ہیز سیٹ اپ. تو یہ جو چیلنجز ہیں ان سب سے نپٹنے کے لیے جو پالیسیاں ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے کیا چیز بنائی گئی جی؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن. اکارڈنگلی FOCI آف ہائر ایجوکیشن have been determined and institutions of higher learning are being strengthened academically as well as financially. اس کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے فوکس کا تعین کیا گیا اور اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو تعلیمی اور مالی طور پر مضبوط کیا جا رہا ہے. فائنینشلی مطلب مالی طور پر. نیو اسپیشلٹیز اینڈ سب اسپیشلٹیز have been planned and are being implanted. نئی خصوصیات اور ذیلی خصوصیات کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے.
Special incentive have been provided professional growth and researches. पेशा वराना तरक्की और तहकीक के लिए खसूसी मराहत यानी कि स्पेशल इंसेंटिव कहते हैं मराहत फराम की गई हैं. यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान ऑफर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ इन जनरल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन. पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी अमूमी और पेशा वराना तालीम में इंटर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पेश करती है. बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स एंड साइंसेज BA एंड BSc आर 2 years. आर्ट्स और साइंसेस में बैचलर डिग्री प्रोग्राम BA और BSc 2 साल के होते हैं. All efforts are underway to recognize degree programs and extend them to 3 years and honor degree program to 4 years. तो यहाँ पर थोड़ा आपने फोकस करना है. डिग्री प्रोग्रामों को दोबारा तरतीब देने और इन्हें 3 साल और ऑनरी डिग्री प्रोग्रामों के लिए 4 साल तक बढ़ाने की तमाम कोशिशें जारी हैं. जारी क्या हैं बल्कि हो चुकी हैं. जो आपका BS होता है वो 4 साल का होता है. इसके अलावा जो डिग्री होती हैं वो 3 साल की कर दी गई हैं. द करिकुलम इज़ बीइंग रिवाइज्ड कंटिन्यूसली टू मीट द चैलेंजेस ऑफ टाइम टू कम. आने वाले वक्त के चैलेंजों से निमटने के लिए निसाब का मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है. देयर आर मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ एंड डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. मुल्क में 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ और डिग्री देने वाले इदारे हैं. ऑफ देम अबाउट 50% आर बीइंग मैनेज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर. इनमें से तकरीबन 50% निजी शोबे के ज़ेर इंतज़ाम है. तो राइट नाउ पाकिस्तान में यहाँ पर 100 की तादाद बताई यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी 270 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से जो हैं कुछ प्राइवेट हैं और कुछ जो गवर्नमेंटल सतह पे काम कर रही हैं. तो इनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है यूनिवर्सिटीज़ की अभी पाकिस्तान में. आम यूनिवर्सिटियों में अ बैचलर डिग्री इज़ रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द जनरल यूनिवर्सिटीज़. आम यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए बैचलर डिग्री लाजमी है. आर्ट्स और साइंसेज द मास्टर डिग्रीज प्रोग्राम इन आर्ट्स एंड साइंसेज MA and MSc are 2 years and courses are offered universities and affiliated institutions. आर्ट्स और साइंसेज में मास्टर डिग्री प्रोग्राम MA और MSc 2 साल के होते हैं और कोर्सेज यूनिवर्सिटियों में और मुंसलिक इदारों के ज़रिए पेश किए जाते हैं. द यूनिवर्सिटी आल्सो ऑफर MPhil एंड PhD. यूनिवर्सिटी MPhil और PhD को भी पेश करती हैं. जो प्रोग्राम्स हैं PhD और MPhil प्रोग्राम हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, पेश करती हैं. द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी MPhil इज़ 2 years. मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी की कम से कम मुद्दत 2 साल है. द डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी PhD डिग्री इज़ ऑफर्ड बाय रिसर्च एज वेल एज बाय कोर्स वर्क कम रिसर्च. डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी PhD की डिग्री तहकीक के साथ कोर्स वर्क कम रिसर्च के ज़रिए भी पेश की जाती है. कम रिसर्च वो नहीं है मतलब कि कम रिसर्च होती है, थोड़ी कम रिसर्च इसकी एक टर्म है कि जो रिसर्च आपको करनी होती है ड्यूरिंग द डिग्री. द डिग्रीज ऑफ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर D.Litt, डॉक्टर ऑफ साइंस DSc एंड डॉक्टर ऑफ लॉ आर ऑल्सो अवार्डेड बाय सम यूनिवर्सिटीज़. कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ साइंस, DSc, डॉक्टर ऑफ लॉ भी कुछ यूनिवर्सिटियों में दी जाती है. तो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हो चुका है जो हमारा आज का लेक्चर है. तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि PhD मिनिमम ड्यूरेशन इन पाकिस्तान क्या है जी, क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई नहीं थी तो हम अभी देख लेते हैं. हाउ लॉन्ग 3 to 4 years. PhD जो है वो 3 to 4 years की होती है रिक्वायरमेंट उसकी. 3 years पाकिस्तान में जो है, इंडिया में सॉरी ये बता रहा है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का कोई जो है ना 30 क्रेडिट आवर ऑफ कोर्स मिनिमम क्राइटेरिया MPhil एंड प्रोग्राम. यहाँ से HEC के देख लेते हैं हम ऑफिशियली कि MS MPhil प्रोग्राम जो है वो 16 years ऑफ स्कूलिंग
اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ پی ایچ ڈی میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. پی ایچ ڈی میرے خیال میں اسی میں آتی ہے, کنڈکٹ آف پی ایچ ڈی پروگرام. دے آر لیسٹ 3 ریلیونٹ فل ٹائم پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرس. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو کہ آج ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں, اسٹرکچر آف ایجوکیشن ان پاکستان. اسٹرکچر آف ایجوکیشن ان پاکستان پارٹ 2 کمپلیٹ ہو گیا. پارٹ 1 اگر کسی نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.